Hello and welcome everyone to our channel, which is Zam, the True Way of Life. اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو شروع کریں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کا مطالعہ کریں اور تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ اے باپ، تمہارے بند ذہنوں کو کھول دینا تاکہ جو تیرا کلام پڑھا جائے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے۔ اے باپ، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے بنیں، ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو اور تیرا نام پاک مانا جائے۔ اے باپ، تیرے کلام کا بیج ہمارے لیے ایک پھلدار درخت کا باعث بنے۔ اے باپ، تو نے ہمیں دنیا کا نور ٹھہرایا ہے، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم تاریکی میں چمکیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ جیسا کہ یونا نبی 3 دن 3 رات مچھلی کے اندر رہے، بالکل ویسے ہی نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے ایک نشان دیا کہ وہ یونا کی طرح 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ بائبل یونا اور یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ خدا نے اپنا کلام یونا پر نازل کیا اور اسے کہا کہ وہ نینوا شہر میں جا کر کلام کی منادی کرے، لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا۔ جبکہ بائبل ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یعنی جب یونا کو کلام کی منادی کا کہا گیا تو وہ خداوند کے حضور سے بھاگا، لیکن یسوع مسیح نے خود انسانی صورت اختیار کی اور خود کو خالی کر کے خادم کی صورت بنا اور انسانوں کو کلام کی منادی دی۔ یونا خداوند کے حکم کو ماننا نہ چاہتا تھا، اس لیے وہ ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک کام خداوند کی مرضی کے مطابق کیا، اور یہاں تک کہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یونا جب کشتی میں چڑھا تو سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، لیکن جب شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ کشتی پر سوار تھے تو سمندری طوفان آیا اور یسوع مسیح سو رہے تھے۔ تب یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور ہوا اور پانی تھم گئے۔ اور پھر جیسے ہی یونا کو سمندر میں پھینکا گیا تو طوفان تھم گیا۔ بالکل ویسے ہی جب یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا اور یسوع مسیح نے اپنی جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ اور جیسے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، بالکل ویسے ہی خداوند یسوع مسیح 3 دن رات زمین کے اندر رہے۔ اب ہم اسے اپنی زندگی میں جانچیں گے کہ یونا نبی کی کہانی ہماری زندگیوں میں کیسے لاگو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کشتی انسان کے جسم کی نمائندگی کرتی ہے، اور کشتی کا کیپٹن انسان کی خواہشات کی نمائندگی کرتا ہے، اور جو لوگ کشتی میں ہیں وہ انسان کے احساسات کو ظاہر کرتے ہیں، اور سمندر انسان کی مشکلات کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا جسم ایک کشتی کی نمائندگی کرتا ہے اور کشتی کو چلانے والا یعنی کیپٹن وہ ہماری خواہشات کو ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح سے کیپٹن کشتی کو چلاتا ہے، بالکل ویسے ہی انسان کی خواہشات ہی انسان کو چلاتی ہیں۔ اگر انسان کی خواہشات یا اس کے ارادے برے ہیں تو وہ برائی کے راستے پہ ہی جائے گا، لیکن اگر انسان کی خواہشات اور انسان کے ارادے خدا کے مطابق ہیں تو وہ ہمیشہ خدا کے حضور ہی بڑھے گا،
اور کشتی میں سوار لوگ انسان کے احساسات کو ظاہر کرتے ہیں اور سمندر ہماری مشکلات کو۔ اور جیسا کہ یونا کے ساتھ غیر قوموں کے شخص بھی سوار تھے، تو جب سمندری طوفان آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے دیوتاؤں کو پکارا۔ اسی طرح سے جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو ہم اپنی مشکلات کو ان کے ساتھ بانٹتے ہیں جن پر ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ان کے خدا یا ان کے دیوتا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، بالکل ویسے ہی جب ہم اپنی مشکلات انسانوں کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور خداوند کا کلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جس کا بھروسہ انسان پر ہے۔ اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ طوفان یونا کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، تب انہیں معلوم ہوا کہ یونا کا خدا سچا ہے۔ تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا، اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاطم موقف ہو گیا۔ تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزاری اور نذریں مانی۔ بالکل ویسے ہی جب ہم اپنی ساری مشکلات خداوند کے حضور لے کر جاتے ہیں تو خدا ہماری تمام مشکلات کو ختم کر دیتا ہے اور ہمیں اپنے امن سے نوازتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم پر کوئی مشکل آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے خدا سے مدد مانگیں اور خدا کے حضور جھکیں، کیونکہ وہ ہمارا بنانے والا ہے اور وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اسے ہماری فکر ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سبھی کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا۔ اے باپ، جو تیرا کلام پڑھا گیا ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے اور ہم سب تیرے کلام کے وسیلہ سے بچائے جائیں۔ اے باپ، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں، تیرے کلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اے باپ، ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، تو ہمیں اپنے مطابق چلانا اور ہمارے منہ پر اپنے نگہبان ٹھہرانا، تاکہ ہم جو بھی بولیں تیری ہی مرضی کے مطابق بولیں اور جو بھی کام کریں اس میں کامیاب ہوں۔ اے باپ، تو ہمارے دل و دماغ کو بدل اور ہماری سوچوں کو پاک بنانا۔ اے باپ، تو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا اور ہماری رہنمائی کرنا۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خدا باپ کا فضل، یسوع مسیح کی محبت اور پاک روح کی رفاقت شراکت ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ ہو، آمین۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے اور آپ سبھی کے ساتھ ساتھ ہو، آمین۔